آپ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اپنی ذات میں بھی، اپنی قدر میں بھی اور اپنی قہاری سے بھی سب سے بلند ہے، وہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے، وہ بندے سے اتنا قریب ہے جتنا اس کا شاہ رگ بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر گواہ ہے اور نگران ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے بہت نعمتوں سے نوازا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ شکر سے مزید بڑھتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی گواہی ہے کہ جس کے ذریعے میں امید رکھتا ہوں کہ میں جنت کو پالوں گا اور مزید نعمتوں کو پالوں گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بدے اور رسول ہیں، ملت کی دیواروں کو اور ستونوں کو قائم کیا، توحید کو سر بلند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر جو درست رائے والے تھے، صحیح راستے پر چلنے والے تھے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین اور قیامت تک آنے والوں پر بھی بہت رحمتیں اور سلامتیاں ہوں۔ اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یاد رکھو کہ ہمیں بچنا چاہیے، کہیں ہم اپنے امیدوں کے پیچھے تباہ نہ ہو جائیں، بہت لمبی امیدیں نہ لگائیں، کیونکہ ہر شخص اس دنیا سے گزر جانے والا ہے۔ دیکھیے کہاں ہیں وہ لوگ جو بہت زیادہ مال جمع کرنے والے تھے، جو دوسروں کے اوپر زیادتیاں کرنے والے تھے، جو بہت فخر کرنے والے تھے، قبر میں پڑے ہیں، مٹی چاروں طرف ان کے ارد گرد ہے اور بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ کیا چیز باقی بچی ہے؟ وہ جو انہوں نے اس دنیا میں کمایا تھا، وہ نیکیاں جو انہوں نے کی تھی۔ اس دن کیا حال ہوگا جس دن سب کو جمع کر لیا جائے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے میرے پیارے بھائیوں، دیکھو ایک نیا ہجری سال آیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت والا بنایا ہے، جس میں حالات درست کر دیے ہیں، جس میں عمروں میں برکت عطا فرمائی ہے، عمروں میں بہت برکتیں اور اعمال میں بھی برکت عطا فرمائی ہے، رزق میں بھی اور نسلوں میں بھی برکت عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ ہمارے گزشتہ گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گزشتہ گناہ معاف فرما دے، اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما کے ہماری برائیوں پر پردہ ڈال دے، اے اللہ توبہ ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ رحمت اور قبولیت کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے۔ خوش بخت وہی ہے جو اپنی عمر میں اچھے اعمال کر لے، اور بدبخت وہی ہے کہ جس کے برے اعمال کا شاہد اس کی عمر بن جائے۔ تو اللہ کے بندے، اللہ تیری نگہبانی فرمائے، اللہ تیری نگہبانی فرمائے، اپنی زندگی کے ایام کو محفوظ رکھو، اپنی موت سے پہلے ان کو خوب حفاظت سے رکھو۔ یاد رکھو کہ موت ساری امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز کام نہیں آتی جو انسان زندگی کے لیے بچا کے رکھتا ہے۔ انسان کے ساتھ کچھ نہیں جاتا اس کی قبر میں، صرف وہی جاتا ہے جو اس نے کیا ہوتا ہے، برائی کی ہو یا نیکی کی ہو۔ اے مسلمانوں، دنیا کے جو فاصلے ہیں وہ قدموں سے طے کیے جاتے ہیں، لیکن آخرت کے دلوں سے طے کیے جاتے ہیں۔ آخرت کا سفر دلوں کی رفتار سے طے کیے جاتے ہیں، اور دنیا کا سفر جسم کی موومنٹ سے طے کیے جاتے ہیں۔ بہترین دل، اللہ کو محبوب ترین دل وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گریزاری ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے خضوع ہو، جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو۔ اللہ کے ہاں یہ سب سے محبوب ہے، جس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے، اللہ سے شرم کرتے ہوئے اپنے سر کو اٹھاتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، مناجات کرتا رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا رہتا ہے، ویسے جیسے کوئی فقیر مدد مانگتا ہے، ایسے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے جیسے کوئی ذلیل اور مدد کا محتاج طلب کرتا ہے۔ کیا حال ہے اس شخص کا کہ جو دن اور رات اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرتے رہتا ہے، آخرت سے بچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے سامنے فقر و فاقہ ظاہر کرنا ایسا بڑا مقام ہے جو عبودیت میں بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں سب سے بلند چیز یہ ہے کہ جب انسان یہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں کتنا
قاصر ہوں، کتنا محتاج ہوں، کتنا مسکین ہوں اللہ کے سامنے، اور پھر ان ساری چیزوں کو اس بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے جو واقعی بے نیاز ہے۔ جتنا اللہ کے ہاں اللہ کے سامنے انسان اپنے فقر و فاقہ کا اظہار کرے گا، اتنا ہی انسان کامیاب ہوگا، اتنا ہی وہ بے نیاز ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے سامنے فقر و فاقہ اور عاجزی کا اظہار کرنا یہ ہے کہ انسان یہ جانے بھی اور اس چیز کا اظہار بھی کرے کہ وہ اللہ سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، ہاں اللہ سے لمحہ بھر کے لیے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے، اللہ کو منا کر، اللہ کے ذریعے اللہ پر اعتماد کر کے سب چیزوں سے بے نیاز ہو جائے، یقین ہو اور مکمل ایمان ہو کہ اللہ ہی کفایت کرنے والا ہے، مددگار ہے، نصرت کرنے والا ہے، انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے، انسان کا کوئی بس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی جو نصرت ہے اس کے بغیر۔ جو اللہ کے سامنے اپنے فقر و فاقہ کا اظہار کرتا ہے وہ ہے جو اپنے دین اور دنیا کے ہر معاملے میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بے بس ہے، اس لیے وہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی وہ اسے کسی کے حوالے نہ کرے بلکہ اس کے حوالے بھی نہ کرے، سارے معاملات وہی سنبھال لے۔ اے پیارے بھائیو، اللہ کے سامنے فقر و فاقہ کا اظہار اللہ تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ ہے۔ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان جو راستے ہیں ان میں قریب ترین راستہ اللہ کے سامنے فقر و فاقہ کے اظہار کا راستہ ہے۔ انسان اللہ کے سامنے جتنا زیادہ فقر و فاقہ کا اظہار کرنے والا ہوگا اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہوگا۔ اللہ کے درمیان اور اللہ کے بندے کے درمیان کوئی راستہ افتقار اللہ سے زیادہ مختصر نہیں ہے۔ انسان جتنا زیادہ اللہ کے سامنے رسوائی اور ذلت کا یا فقر و فاقہ کا اظہار کرے گا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا، اتنا ہی عزت والا ہوگا، اتنا ہی اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ اتنے سب سے زیادہ عزت والے تبھی ہوتے ہو جب اللہ کے سب سے زیادہ محتاج ہوتے ہو، اور اللہ کے ہاں سب سے محبوب تب ہوتے ہو جب اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہو۔ انسان جب اللہ کو صحیح معنوں میں جانتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ سے مانگنے لگتا ہے۔ فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے سامنے جب سب سے بڑھ کر جھکنے والا شخص وہی ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ڈرتا ہے وہ صبح صبح تیزی سے نکلتا ہے، اور جو صبح صبح تیزی سے نکلتا ہے وہ اپنے مقام پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ انسان اپنی کامیابی میں خشیت الہی جیسی کوئی چیز استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے کیسا حیرت انگیز تقابل ہے، کیسی عظیم حکمت ہے کہ جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ جب انسان صحیح معنوں میں اللہ کے سامنے فقر و فاقہ کا اظہار کرے گا تو اللہ کے ساتھ بے نیاز ہو جائے گا، اور جب وہ اللہ کے ساتھ بے نیاز ہو جائے گا تو صحیح معنوں میں اللہ کا محتاج ہوگا۔ اللہ کے بندو، انسان اللہ کے سامنے افتقار کا مقام اس وقت پا لیتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ کی مدد مانگتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، دل میں بھی سب کے سامنے بھی اللہ کے احکام کی عزت کرتا، احترام کرتا ہے۔ عبودیت کا ایک کمال ذلت کے ایک کمال میں ہے۔ انسان جب اللہ کے سامنے فقر و فاقہ کا اظہار کرتا ہے تو بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو بے نیاز ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس بے نیاز کے دروازے سے مل جائے، وہاں کھٹکاتا رہے اس دروازے کو اور خوش ہو جائے، کیونکہ اللہ کی عطا اسے لازمی طور پر مل کر رہے گی، کیونکہ وہ بہت دینے والا اور عطا فرمانے والا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ کا فرمان اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جو اپنے نفس میں ضعف اور کمزوری کو پاتا ہے وہ استقامت کو پا لیتا ہے۔ اللہ کے سامنے فقر و فاقہ کا اظہار کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو جائے گا، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی بیان کرے گا، اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں عزت کے قابل اور اللہ کے ہاں قریب تر ہوگا۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ جب انسان
کا اللہ کے سامنے فقر و فاقہ درست طریقے سے ظاہر ہو جاتا ہے تو انسان حقیقی معنوں میں اللہ کی بندگی کرنے لگتا ہے، انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کو عبادت کا مزہ آنے لگتا ہے، جو خوش ہونا چاہتا ہے، خوش بختی چاہتا ہے، وہ عبودیت کا دروازہ تھامے رکھے، اللہ کے سامنے جھکتا رہے، محبت کرتا رہے اور اللہ کی احکام کو بجا لاتا رہے۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج اور فقیر ہو، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تم سب کو ختم کر دے، ایک اور مخلوق لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ مجھے قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہ مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کو اپنا دوست بنانا چاہیے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی نعمتیں صبح و شام ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہی ہمارا ذخیرہ ہے اس دن کے لیے جس کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں ورم آ گیا اور ایڑیاں پھٹ گئیں۔ اللہ کی رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر ہوں کہ جو راستے پر چلتے رہے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھایا، کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تابعین پر قیامت تک ان کے بعد آنے والوں پر بھی بہت رحمتیں اور سلامتیاں ہوں۔ اللہ کے بندو، دل کو معصور کرنا جسم کو غلام بنانے سے زیادہ مشکل ہے، اور اسی طرح دل کو استعمال کرنا جسم کو استعمال کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان والا شخص وہ ہے جس کا دل غیر اللہ سے جڑ جائے، اور اپنی خواہش کی پرستی کرنا غیر اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ دیکھیے اس شخص کا حال جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، درہم اور دینار کا غلام تباہ ہو گیا، رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ سب سے بڑا گھاٹا دل کا گھاٹا ہے اور وقت کا گھاٹا ہے۔ اگر انسان کا وقت ضائع ہو جائے، انسان کا دل ضائع ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آخرت کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ دنیا کی ترجیح دیتا ہے، اور اسی طرح انسان اپنے وقت کو خواہش پرستی میں ضائع کرتا ہے اور آخرت کی فکر نہ کر کے کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے اس فقر و فاقہ کا احساس نہ کرنا اللہ کے سامنے تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ذلت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے حوالے سے 3 چیزیں ہیں جو رکاوٹیں ہیں۔ پہلا شرک، جو کہ توحید سے زائل ہو جاتا ہے، دوسرا بدعت ہے جو کہ سنت کے ذریعے زائل ہوتی ہے، اور تیسرا گناہ جو کہ توبہ کے ذریعے زائل ہوتا ہے۔ اللہ کے بندہ زائل ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اپنے اس نئے سال کو توبہ کے ساتھ اور نیک کاموں کے ساتھ شروع کرو، کیونکہ دیکھیے آپ کی عمریں آپ کے اعمال کا صحیفہ ہے۔ دن بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں اور دن سارے ہی گزر جاتے ہیں۔ انسان کا عمل اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک اس کی موت نہیں آ جاتی، وہ عبادت کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے کسی مومن کے لیے عمل کا آخری حصہ یا آخری وقت نہیں رکھا، بلکہ موت ہی انسان کے عمل کا اختتام ہے۔ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی کام نہ کیا جا سکتا ہو۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشوع کا اظہار بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اور اسی طرح امید بھی اللہ سے رکھتے ہیں۔ ان دنوں میں کیے جانے والے نیک کاموں میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے حوالے سے بتائی ہیں، جیسا کہ 10ویں دن کا روزہ ہے۔ تو کوشش کرو، پوری کوشش کر کے اس دن کا روزہ رکھو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشوراء کے روزے کے حوالے سے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ پچھلے سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک دن کا روزہ رکھا کرو۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے، اس سے پہلے ایک دن کو روزہ رکھا کرو یا اس کے بعد ایک دن کا روزہ رکھا کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9ویں دن کا روزہ رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔
اور ہمارے حال کو ہمارے ماضی سے اچھا بنائے اور ہمارے مستقبل کو ہمارے حال سے بہتر بنائے۔ درود و سلام بھیجو اس نعمت پر جو اللہ نے نعمت بنا کر ہم تک بھیجی ہے، جو رحمت بنا کر اللہ نے جنہیں مبعوث کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم رکھنے والے نے اس حوالے سے فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، بیویوں پر، ذریت پر۔ اے اللہ خلفائے راشدین اربعہ سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تابعین سے اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا، تو ہی سب سے بڑھ کر کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے مومن بندوں کی حفاظت فرما، سرکشوں اور ملحدوں اور ملت اور دین کے دشمنوں کو تباہ کر دے، اپنے دین کی حفاظت فرما، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور اپنی کتاب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح کر دے۔ اے اللہ ہماری حکمرانی ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے جو تجھ سے ڈرنے والے اور تیری خوشنودی کے طالب ہوں۔ اے اللہ تائید فرما، توفیق عطا فرما ہمارے حکمران، ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو۔ اے اللہ اسے اور ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش راضی ہوتا ہے، اسے اور نیکی اور بھلائی کی طرف لے جا۔ اے اللہ اسے نیکی اور بھلائی کی پوشاک بنا دے۔ اے اللہ اسے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو حق پر جمع فرما دے۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو اور اس کے دوستوں اور بھائیوں اور معاونوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے۔ اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ان کی تائید فرما، ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ ان کی تیروں کے نشانہ بھی درست فرما، ان کی رائے بھی درست فرما، تو ہی طاقت والا اور عزت والا ہے۔ اے اللہ مسلمان حکمرانوں کی حفاظت فرما اور ان کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنے بندوں پر رحم کرنے والا بنا، انہیں حق پر اکٹھا فرما دے۔ اے پروردگار عالم اے اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما جو فلسطین میں ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی تائید فرما، اے اللہ ان کی کمزوری پر رحم فرما، اے اللہ ان کے دشمنوں پر برائی کا چکر ڈال دے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اسے قیامت تک عزت والا اور بلندی والا بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اے سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والے، اے اللہ برے لوگوں کی برائی سے ہمیں بچا دے، اور اے اللہ صبح اور شام کے ہیر پھیر سے ہمیں بچا دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پاک ہے تیرے رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔